السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو آج شفیع جان اور جمعیت علماء اسلام کا جو کینڈیڈیٹ ہے عفنان اللہ خان کے درمیان، تینوں کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی ہے۔ اس بات پر بحث ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمن واقعی عمران خان کی پاپولرٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے جگایا ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف واقعی کام کر رہا ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے، میں زیادہ آپ کو انٹرو میں بتانا نہیں چاہتا، آپ ویڈیو دیکھیے پھر آخر میں بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ مولانا صاحب اچانک لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک اوپننگ نظر آ رہی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی آج کل بڑی کمزور ہے، نہ یہ سڑک گرما سکتے ہیں، الیکشن بہت دور ہیں، ان کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو پا رہی، نہ موومنٹ بن رہی، پارٹی کے اندر بہت ڈفرینسز ہیں۔ تو مولانا صاحب کو ایک اوپننگ نظر آئی ہے کہ جو ابھی تک واحد لیڈر ہوتی تھی اپوزیشن، وہ پی ٹی آئی کو سمجھا جاتا تھا، عمران خان کو، تو اوپننگ مجھے مل رہی ہے اور انہوں نے آؤٹ آف دا بلو یہ شہداء کا اور یہ فوج کا ٹارگٹ انہوں نے پیورلی فوج کو کیا ہے بحیثیت ادارہ، بیکاز ان کا خیال یہ ہے کہ فوج ہی سارا نظام چلا رہی ہے اور یہ لوگ 2 دن نہیں رہ سکتے عفنان اللہ صاحب وغیرہ پاور میں اگر یہ 1 پیج پہ نہ ہو۔ تو کیا مولانا صاحب یہ اوپننگ دیکھ کے آپ اتنے ایکٹیو ہوئے ہیں؟ اور یہ بھی بتا دیجئے کہ جو ان کے ساتھ یہ فلرٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، آپ کو اعتبار ہے ان پہ؟ ایسا ہے کہ یہ اوپننگ والی بات نہیں ہے، وہ بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد۔ ہوا یہ کہ کچھ عرصے سے خیبر پختونخوا کے حالات کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں ہوئی کہ جو شاید آپ کے آرٹیکل 259 کو اس کی وائلیشن میں جاتی ہیں۔ اس پہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ بلوچستان کے ان علاقوں میں جن میں جے یو آئی کا بہت اثر ہے، اس میں اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں جہاں کے مولانا صاحب خود رہنے والے ہیں، تو ان علاقوں میں کچھ ایسی ڈیمانڈز ہو گئیں کہ آپ جو ہے نا آگے بڑھیں، آپ لوگ جو ہے نا، تو وہ ہم وہ رول جو ہے نا زیوم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا اسی کو ان کو یہ جواب دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی شہداء کے حوالے سے۔ دیکھیے جو شخص اس دنیا میں نہ رہے، اگر وہ ایون فطری طور پہ اس کی وفات ہو جائے تو بھی جو ہے نا ہم اس کو کوئی، ہمارے 100 دفعہ اختلاف ہو، ہم اس کو برا نہیں کہتے۔ یہاں شہید ہے، ملک کے لیے لڑا ہے، اس کے لیے عزت ہے، اس کے لیے احترام ہے، اس نے سب کے لیے اپنی جان دی ہے، سب سے اس کی قیمتی چیز جو اس کے پاس تھی اس نے دی ہوگی، تو ہم اس کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ وہ معاملہ کوئی اور تھا، اس کو کسی اور طرح سے جو ہے نا وہ رونا کہیں اور ڈال دیا، تو اس میں بھی 48 گھنٹے ان کو سوچنے سمجھنے میں لگے کہ کون سا جملہ پکڑے۔ وہ مولانا کا جملہ کوئی پکڑا نہیں جاتا، تو وہ اس میں اخیر میں آ کے انہوں نے کہا کہ شاید یہی ایک جملہ ہے، پتہ نہیں کس کو بٹھا کے اس کے ساتھ جو ہے نا، تو غلط کیا، جو کچھ کیا وہ اپنے کو رسوا کیا ان لوگوں نے، اور اپنے لوگوں کو رسوا کیا۔ وہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو لوگ ملے ہیں مولانا صاحب سے، بہت سینئر لوگ ہیں، میں بھی ان کا نام نہیں لے رہا لیکن میری ان سے بات ہوئی ہے۔ میں موجود تھا اس وقت، موجود تھا، یہ اے پی سی والے دن ہوا تھا۔ پہلے میں نام لے لیتا ہوں بعض لوگوں کا۔ پہلے علی ظفر صاحب کا میسج آیا تھا یا نام ان کا کہ جی وہ ملنا چاہتے ہیں مولانا صاحب سے، تو ان کے ساتھ ایک پورا ڈیلیگیشن ہے، مگر علی ظفر صاحب بعد میں نہیں آئے تھے۔ پھر بعد میں نے باقاعدہ علی ظفر کو فون کیا تھا کہ بھئی نام تو تمہارا تھا، تم نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بعد میں دیر سے اطلاع ملی، میرا کوئی ڈنر تھا۔ تو یہ جو ساتھی آئے تھے، اسد قیصر صاحب تھے اور بہت سارے دوست تھے، زیادہ تر پارلیمنٹیرین تھے اور بڑا وفد تھا۔ اے پی سی جس دن ہوئی ہے بلوچستان پہ یہاں خیبر پختونخوا ہاؤس میں، اسی دن وہ شام میں آئے تھے۔ تو مجھے جب یہاں سے میسج ملا، مجھے مولانا کی سٹاف نے کہا کہ کوئی دوست آ رہے ہیں تو آپ بھی آ جائیے۔ تو بہرحال آئے، تو میرے سامنے موجودگی میں باتیں ہوئی ہیں ساری، تو میں اس کا وٹنس بھی ہوں، کچھ باتیں کہہ سکتا ہوں، کچھ باتیں نہیں بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو اس میں یہ بات بھی ہوئی، مولانا صاحب نے یہ کہا، یہ تسلی دی کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بننا چاہتا ہوں۔ ان کو پتا ہے کہ چزی صاحب ذرا انکمفرٹیبل ہیں، تو مولانا صاحب نے یہ کہا ان کو کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بننے کا، میں تو اگر تحریک چلنی ہے، ہم نے مل کے کام کرنا ہے۔ میری اطلاع تو یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں بھی ہوئی 1-2 میٹنگز میں، شاید آپ کی والی میٹنگ میں بھی ہوئی ہو، کہ انہوں نے کہا کہ میں پیپلز پارٹی بھی میرے ساتھ آ سکتی ہے، میں ان کو اپنے ساتھ لا سکتا ہوں۔ بہرحال لیکن آپ بتائیں کہ میرا رول کیا ہے، آپ مجھے کس رول میں دیکھتے ہیں؟ ایسا نہیں تھا، یہ سارا جو نا 2 مختلف میٹنگز ہیں، یہ 2 مختلف میٹنگز ہی میں باتیں مکس کر کے کر رہا ہوں۔ بہت ساری میٹنگز ہیں، اس میں یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کا جو وہ تھا رول جو تھا، یہ میں اور میرے اور کچھ ساتھیوں کو اسائن کیا گیا تھا، اور پہلے بھی میں جو ہے نا اس میں رہا ہے، اور کچھ باتیں جو ہے نا وہ میں نے رکھی تھی ان کے سامنے۔ اس طرف سے کیسے سب لیڈ کر رہے تھے، ان کے ساتھ اور ساتھی تھے، میرے ساتھ بھی اور ساتھی تھے،
تو کچھ باتیں جب بات چیت ہو گئی، پھر اس کے بعد دوبارہ مجھے فون آیا، یہ پہلا جو راؤنڈ تھا، کہ جی وہ باتیں جو نا وہ ہم سے نوٹس گم ہو گئے ہیں. تو دین جو شاید میرا خیال ہے میری باتوں کو کسی کو جو ہے وہ سنوانا چاہ رہے تھے. دین جو نا میں نے ٹیلی فون پہ دوبارہ ریپیٹ کر دیا کہ سنوانا ہے سنوا لو اس کو، کہ جو میری ڈیمانڈس تھیں یا پارٹی کی طرف سے جو میں چاہ رہا تھا. تو اسٹل جو ہے نا وہ اس کے بعد جو ہے پھر خاموشی چاہ گئی. اور دین جو ہے نا اس کے بعد میں نے جب دوسری میٹنگ ہوئی اس میں اسد قیصر جو ہے وہ آئے تھے محمود خان صاحب کے ساتھ. اس میں نے گلا کیا کہ وہ جو ہے نا وہ آپ اس وقت گئے تھے، اور جب میں نے کہا کہ لکھ کے جو باتیں طے کرنی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً ایگریڈ، تو وہ تقریباً ایگریڈ جو ہے نا لکھ کے طے کریں. وہ اس کے بعد لائن کٹ گئی تھی. پھر سیکنڈ راؤنڈ ہوا، انہوں نے کہا پھر شروع کرتے ہیں. دین پھر جو ہے نا لائن کٹ گئی. یہ تھرڈ راؤنڈ تھا. تو پھر میں نے گلا بھی دیا یہ اس والی میٹنگ میں کہ آپ کے ہاں تو لائن کٹ جاتی ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہمارا وہ چین آف کمانڈ اس طرح سے نہیں رہی ہے، اس لیے آپ گلا نہ کریں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس میں خدا نخواستہ محمود خان صاحب کو جو ہے، محمود خان صاحب کو مولانا بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں بالکل، اور کوئی ان کو جو ہے نا ڈسلوج نہیں کرنا وہ چاہتے. تو کوئی زرداری ایسی صاحب بات بھی نہیں کوئی ہے. بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے، وہ نواز شریف کو بھی بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے. یہ کیا سارے برادران یوسف ہیں؟ تو یہاں پر آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے. ویڈیو میں ہمیں بتائیے کہ کیا آنے والا وقت میں مولانا فضل الرحمان اور عمران خان اتحادی بن سکتا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہو سکتی ہے؟ آپ کے دل میں کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا آپ کے نزدیک ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہی نواز شریف اور یہی مولانا تھے، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے تھے، لیکن پی ڈی ایم کے دور میں ایک سگے بھائی کی طرح بن گئے اور عمران خان کو اقتدار سے نکالا. تو کیا مستقبل میں یہ لوگ دوبارہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ مل کر نواز شریف، شہباز شریف کو اقتدار سے نکالے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے رائے کامنٹ میں ضرور لکھ کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو کون سی بات اچھی لگی ہے اور کون سی نہیں، کس کے سپورٹر ہے آپ. آپ کے نزدیک عمران خان زندہ باد یا مولانا یا شہباز شریف؟ کامنٹ میں ضرور لکھیے. ویڈیو آخر تک دیکھیے. شکریہ. شفیع صاحب یہ بتائیں، آپ لگتا ہے آپ لوگوں کے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے، پنجاب سے آنا پڑ رہا ہے علیمہ بی بی کو، کے پی کو جگانے کے لیے، اور آپ کو مولانا صاحب کے پاس جانا پڑ رہا ہے ان لوگوں کو بھگانے کے لیے. کیا ہو گیا؟ کوئی بات پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل گئی ہے؟ اب آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کیا ہو کیا رہا ہے؟ بتائیں. اور یہ نوٹس گما دیتے ہیں، آپ بات چیت کرتے ہیں، پہلے باتیں طے کرتے ہیں، پھر آپ کے نوٹس گم جاتے ہیں. سب سے پہلے مالک صاحب آپ کا شکریہ. خیبر پختونخوا بالکل جاگا ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن بھی ہو رہی ہے. پنجاب، بلوچستان اور سندھ کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی، اور جب بھی کوئی لائے عمل چکزئی صاحب دیں گے، افریدی صاحب لاکھوں لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے اس لائے عمل پہ پہنچیں گے. یہ بات بڑی کلیئر ہے. علیمہ آپا اپنا رول جو پلے کر رہی ہیں وہ قابل تعریف ہے. علیمہ بی بی جو ہیں وہ کیسز کو بھی فالو کر رہی ہیں، منگل کے دن اڈیالہ کے باہر بھی ہوتی ہیں. وہ خیبر پختونخوا میں مختلف شہروں میں ریلی سے بھی خطاب کر رہی ہیں. دیکھیے اس وقت جو بھی عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہے، جو بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے، وہ قابل تعریف ہے. سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے، خیبر پختونخوا میں مجھے جے یو آئی کی بات بتائیں. یہ آپ کی مولانا صاحب سے کیا پینگیں بڑھ رہی ہیں اس پہ یار بتائیں. انہوں نے تو بتایا کہ کچھ چیزیں طے ہو گئی تھی، پھر آپ کی لائن کٹ جاتی ہے ہر دفعہ. تو وہ کامران بھائی تو پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے کیا طے کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں مولانا صاحب کے پاس تو ابھی بھی ہم جائیں گے، کیونکہ 5 اگست آ رہا ہے اور عمران خان صاحب کو اغوا کی ہوئی 3 سال پورے ہو رہے ہیں. تو اس وقت جو بھی اس غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کے خلاف جو ہوگا ہم اس کے پاس جائیں گے. مولانا صاحب جو ہیں جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بہتر تو اسد قیصر صاحب ہی بتا پائیں گے، کیونکہ وہ اس تمام معاملے میں شریک تھے. ہماری جو ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے انہی کی ملاقاتیں سینیٹر مرتضیٰ صاحب اور مولانا صاحب سے ہو رہی تھی، تو وہ بہتر اس پہ کمنٹ کر پائیں گے. مولانا صاحب کے پاس ہم ضرور جائیں گے. مولانا صاحب کے 5 اگست کیونکہ ہم نے چکزئی صاحب سے بھی مشاورت کرنی ہے، کر بھی رہے ہیں، علامہ صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے، تمام ان سیاسی میرا اطلاع یہ ہے کہ جب آپ کے لیڈران نے بات کی مولانا صاحب کی سے اچکزئی صاحب سے ان کے بارے میں، تو وہاں کچھ اس قسم کی کوئی ناخوشگوار ٹائپ بات بھی ہوئی کہ انہوں نے اس قسم کا دیا کہ نہیں مولانا صاحب کو باہر رکھیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں. تو اچکزئی صاحب تو شاید ان کو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیپینڈیبل نہیں ہے، اور خود وہ کچھ کرتے نہیں آپ لوگوں کے لیے. تو اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کا آپ کے ساتھ آنے میں اچکزئی صاحب ایک پازیٹیو چیز ہیں یا رکاوٹ ہیں آپ کے نزدیک میں؟ دیکھیں چکزئی صاحب اگر لیڈر آف اپوزیشن اس وقت بنے ہوئے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے بنے ہیں. وہ تحریک انصاف کے مرہون منت ہے. ان کی تو ایک ہی سیٹ تھی، تمام ووٹ تحریک انصاف نے دیے. پھر اس فیصلے کے ساتھ 5 مہینے ہم سٹک رہے ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی کے اسپیکر جو ہے وہ مقتدرہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ان کے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں. پھر افریدی صاحب جب اسٹریٹ موومنٹ جو مومنٹم پکڑا، جو پریشر بڑھا، تو اس پریشر میں یہ نوٹیفیکیشن ہوا. مولانا صاحب بڑے ریسپیکٹفل ہیں. مولانا صاحب کے پاس ہم ضرور جائیں گے. مولانا صاحب سے ہم بات بھی
کریں گے, تحریک انصاف کا وفد بھی ان سے بات کرے گا. اس سے کسی کو ڈسکمفرٹیبل نہیں ہونا چاہیے. نہیں, اور انہوں نے, میری اطلاع یہ ہے کہ جب بات ہوئی تو ان کو یہ بھی گلہ کیا آپ کی لیڈرشپ نے کہ آپ نے نہ شہباز شریف سے ملاقات کی, نہ آپ نے نواز شریف سے ملاقات کی, نہ آپ نے پریزیڈنٹ زرداری سے ملاقات کی, آپ نے کسی سے ملاقات نہیں کی, لاہے عمل آپ دیتے نہیں ہیں, تو آپ کی قیادت تو خود بڑی دکھی بیٹھی ہوئی ہے. تو مولانا صاحب تو آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں, سڑک بھی گرما سکتے ہیں, بڑا کچھ ڈیلیوری ان کے پاس تو بہت زیادہ ہے. اسد زئی صاحب آپ کے پاس ہے کیا ڈیلیوری کے لیے؟ وہ تو ایک حلقے کے مقیت ہیں خود. دیکھیں بالکل اشرف زئی صاحب کے پاس تو ایک ہی سیٹ ہے. میں نے جیسے شروع میں کہا وہ عمران خان صاحب کے فیصلے کی وجہ سے لیڈر آف اپوزیشن بنی ہوئی ہیں. اگر آج تحریک انصاف پیچھے ہٹ جائے تو وہ اپوزیشن لیڈر تو نہیں رہیں گے. بات بڑی واضح ہے کہ اشرف زئی صاحب کو وائبرنٹ رول پلے کرنا پڑے گا, مہنگائی کے خلاف بات کرنی پڑے گی, ہاؤس میں ایک ایکٹیو رول پلے کرنا پڑے گا, عمران خان صاحب کی بات کرنی ہوگی, تحریک کے لائمل دینا ہوگا. اشرف زئی صاحب آپ کے خیال میں ابھی وہ رول ادا نہیں کرنے چاہیے, کر رہے جو ایک فعال لیڈر آف دی اپوزیشن کو کرنا چاہیے؟ آنیسٹ اوپینین دیجیے اپنی. میرے خیال میں ان کے رول میں ذرا وائبرنٹ اور ایکٹیو ہونا چاہیے. شفیع کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی شفیع آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں افنان صاحب نے دو چیزوں کی نشاندہی کی پی ٹی آئی کے بارے میں. ایک نورین صاحبہ کا بیان جو ان کا ذاتی خیال تھا, تحریک انصاف کا بیانیہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور انشاءاللہ پاکستان تا قیامت قائم رہے گا, کوئی چیز اس کو فکس نہیں کر سکتی. اگر اس بیان کے بعد ہمارے ساتھ بات چیت میں کوئی گنجائش نہیں ہے, جب مریم صفدر جو یہ دہشت گردی ہے اور جو اگلا نعرہ لگاتی تھی, اور نواز شریف آرمی چیف کے خلاف جو زبان استعمال کرتے تھے, اس کے بعد منصب پہ بٹھا دینا. وردی والا نعرہ تو پی ٹی ایم کا تھا, یہ تو پشتون تحفظ موومنٹ والوں نے نعرہ لگایا تھا. یہ تو ووٹ کو نوٹ کو عزت والی بات کرتے تھے. نہیں سر ایک منٹ افنان صاحب تھوڑا. دیکھیں مریم نواز وہاں پہ کڑی ہوتی تھی اور نعرے بازی ہوتی تھی. کیا میمو لیکس, میمو گیٹ, ڈان لیکس, اجمل قصاب کی گواہی میں جب ان کے بیانات چل سکتے ہیں اور اس کے بعد ان پہ غداری کے مقدمات قائم ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد سونے پہ سہاگا کی چوری شدہ مینڈیٹ پہ ان کو منصبوں پہ بٹا دیا جاتا ہے, تو یہ چیزیں کہیں تو رکیں گی نا. جب اس ٹائم نہیں رکی تو ابھی میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ رکی گی. جیسے مولانا کے بیان کو پروپیگیٹ کیا گیا, جس طریقے سے یہ محب وطنی اور غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹتے ہیں, یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا اس طرح کی مزید چیزیں سامنے آئیں گی. اچھا شفیع ایک بات تو بتائیں, یہ جو ٹویٹ تھا مراد سعید کا, اس پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے مستند ذریعے سے کوئی ہدایت آئے گی تو ان کے نزدیک تو علیمہ خان صاحبہ مستند ذریعہ نہیں ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی, ابھی وہ جو کر بھی رہی ہیں آپ کی, میں بہت لوگوں سے بات کر رہا تھا کے پی میں, ان کے ساتھ مجھے کوئی پروونشل لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی تھی, آپ کے چیف منسٹر نظر نہیں آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ کسی کو ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتی. مراد سعید نے بھی ان کی بات پہ باہر آنے سے انکار کر دیا روپوشی سے. انہوں نے کہا مجھے مستند کوئی ہدایت آئے گی عمران خان کی تب میں کروں گا. تو کیا علیمہ بی بی کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے آپ کی پارٹی سرکلز میں؟ آپ ہی کے ایک بہت سینئر آدمی نے مجھے کہا کہ کسی کو کے پی میں آ کے جگانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو چاہیے پنجاب میں جا کے موومنٹ چلائیں, لوگوں کو ذرا حوصلہ دیں. تو یہ تو بڑے سیریس سپلٹس ہیں. مراد سعید کیوں نہیں ان کو سیریسلی لیتے؟ ان کا کہنا ان کے لیے کافی کیوں نہیں ہے؟ کہ مراد صاحب نے سب سے مشکل وقت وہ گزار رہے ہیں. جتنی قربانی مراد صاحب کی ہیں شاید ہی کسی کی ہو پی ٹی آئی میں. اگر وہ آج روپوش ہے تو عمران خان صاحب کے حکم پہ روپوش ہے. جب عمران خان صاحب کا حکم آئے گا وہ باہر نکل آئیں گے. تو عمران خان صاحب کا حکم جیسے ہی ان کو ملے گا, آپ دیکھیں گے کہ جو ان کو حکم ہوگا وہ اس کے تابع ہوں گے. اب بات بڑی واضح ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ صوبائی لیڈرشپ علیمہ آپا کے ساتھ نہیں ہوتی, یہ جتنی بھی ریلیز ہوتی ہے یہ ہمارے ایم پی ایز اور وزراء ہی کرتے ہیں. یہ وزراء ہی سارے لوگوں کو نکالتے ہیں, ایم پی ایز سارے لوگوں کو نکالتے ہیں. آپ کے چیف منسٹر, مجھے کہیں چیف منسٹر نظر نہیں آئے, مجھے جنید اکبر نظر نہیں آئے, مجھے اور لوگ نظر نہیں آئے. دیکھیں چیف منسٹر کی ذمہ داری بھی اسٹریٹ موومنٹ کی ہے, جس احسن طریقے سے اس نے نبھائی ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسی کبھی کسی نے اسٹریٹ موومنٹ نہیں چلائی. آج بھی جنید صاحب سوات میں موجود تھے. پچھلے ہفتے علیمہ خان نے کہا کہ جنید اکبر اور سہیل آفریدی فیل ہو چکے ہیں عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں. وہ پھر کیا نہیں, ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی. میں یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں ہی ہوگی. تو آپ سب نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں جو تھا وہ تو آپ نے پہلے سن لی, ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے, لیکن اتنا بتاتے ہیں کہ یہ جو کریکٹر بیٹے ہیں, یہ جو ترجمان بیٹے ہیں اپنے اپنے پارٹی کے, یہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے اپنے پارٹی کی بات کرے گی. حق اپنے پارٹی کے لیے حق بھی چھپانے کے لیے یہ لوگ تیار ہے. ان سے یہ توقع کرنا کہ یہ یہاں آ کر حق بولیں گے, سچ بولیں گے, تو ایسا نہیں ہے. جو بھی آتے ہیں, جو بھی ترجمان ہوتا ہے, اس کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ سچ بولیے, اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ
اپنے پارٹی کو ڈیفینڈ کرے، جہاں جس پلیٹ فارم پر بھی ہو آپ وہاں جا کر اپنی پارٹی کے جو نظریات ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، اس کا دفاع کرو۔ تو یہ لوگ یہاں آ کر اپنے پارٹی کی نظریات اور جو ان کا بیانیہ ہے ان کا دفاع کرتے ہیں، نہ کہ سچ بولتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں جو بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے ہمیشہ حکومتوں کے خلاف فیڈیم بنایا ہے، میں فیڈیم ہی کہوں گا۔ جتنے بھی دور اس کے آئے ہیں اس نے ہمیشہ کوشش کی ہے حکومتوں کو گرانے کی۔ اس نے مشرف کی حکومت کو بھی گرانے کی کوشش کی ہے، اس نے اس سے پہلے نواز شریف کی، اسی طرح اس کے بعد بھی ایک دفعہ صرف 2013 سے 2018 تک کے درمیان جو حکومت تھی اس کے ساتھ وہ اتحادی رہے، لیکن باقی جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں وہ اپوزیشن میں تھے اور ہمیشہ اس نے حکومت کے خلاف کھیل بنایا تھا۔ لیکن اس دفعہ وہ تھوڑا سا پیچھے نظر آ رہا ہے۔ ان دنوں وہ ایکٹیو ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کی جو مشہورتیاں ہے، جو ان کے جو پاپولرٹی ہے، مطلب قوم اور ملک میں جو ان کو لوگ مانتے ہیں، ان کے بیانیہ کے پیچھے جو لوگ جاتے ہیں، تو اس کو پست کرنے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے یا کمزور کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف مولانا کو سرگرم کیا ہے، ایکٹیو کیا ہے۔ تو یہ مولانا جو ہے عمران خان کے خلاف کام کرنے والا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے مانتے ہیں، خاص کر وہ صحافی جو ایک طرفہ صحافت کرتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یا قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ لوگ سمجھے کہ مولانا جو ہے وہ عمران خان کی پاپولرٹی کو کمزور کرنے آئے ہیں، نہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا نے جو بیان دیا ہے اس کا تعلق سیاست سے اتنا نہیں ہے، زیادہ تعلق جو ہے وہ قومی مسائل سے ہے، عوام کو جو مسائل درپیش ہے اس سے ان کا تعلق ہے۔ اس میں عمران خان کی پاپولرٹی پر سوال نہیں ہے، نہ کسی اور کی، نہ کسی جرنیل کی یا کسی بڑی پوسٹ والے کی۔ لیکن جو اصل ایشو ہے وہ تو یہ ہے کہ مولانا نے جو اٹھایا ہے وہ یہی ہے کہ عوام کو جو تکلیف ہے، عوام کو جو ریلیف نہیں مل رہا، عوام اس وقت جس سچویشن سے گزر رہے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، ان کی ضروریات کو پورے کرنے چاہیے، ان پر دھیان دینی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف ہماری سیاسی جماعتیں جو ہے، ایک سیاسی جماعت مولانا کے خلاف ایکٹیو ہو گئے، صرف معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اصل حقائق پر بات ہی نہیں کر رہے، جو مولانا نے ہائی لائٹ کیے ہیں اس پر بالکل وہ بات نہیں کر رہے۔ دوسری جماعت کے کچھ لوگ، زیادہ نہیں، بس کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر کی پاپولرٹی کو ختم کرنے آئی ہے۔ تیسرا جماعت جو ہے، بڑا جماعت تیسرا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کی اس طرح کے بیانات میں نہ تو ہمارا کوئی نقصان ہے اور نہ فائدہ، لیکن ان کے بھی کچھ کلونے جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکے تھے۔ اب کیا ہو رہا ہے کچھ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ مولانا بیانات پر بیانات دے رہے ہیں، الٹا مولانا نے یہ کہا ہے کہ معافی مانگنی ہے تو وہ مجھ سے آ کر مانگو۔ آپ لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے، میں نے تم پر نہیں لگایا ہے، نہ میں نے شہداء کی شہادتوں سے انکار کی ہے۔ اختیار ولی جیسے لوگوں نے ایک بیانیہ گڑھ لیا ہے، اسکرپٹڈ بیانیہ ہے، بار بار وہی کہہ رہے ہیں کہ مولانا بہت بڑے رتبے والا ہے، مولانا کا شان بڑا ہے، مولانا یہ ہے، مولانا وہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ پھر کہتے ہیں کہ مولانا کو معافی مانگنی چاہیے۔ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ٹاک شو میں حافظ حمداللہ یا کوئی اور مجھ سے معافی مانگ لے گا، بس میں خوش ہو جاؤں گا، میرا نام ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، کوئی لیڈر ابھی تک کسی لیڈر نے اس طرح کی چیزوں میں معافی نہیں مانگی ہے۔ نواز شریف نے بہت بڑے بڑے بیانات دیے تھے لیکن اس نے بھی معافی نہیں مانگی ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو۔ اگر اچھے لگے ہیں تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔